اور میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کی زیر صدارت کی ایم سی کا اجلاس۔ میئر کراچی نے شہر میں جاری ترقیاتی کاموں پر بریفنگ لی۔ 154 جاری ترقیاتی اسکیمیں 30 جون تک مکمل کرنے کی ہدایت۔ 80 اسکیمیں ڈسٹرکٹ اے ڈی پی، 74 صوبائی اسکیمیں شامل۔ افسران کی میئر کراچی کو بریفنگ، کہا اب تک 224 ترقیاتی اسکیمیں مکمل کی جا چکی ہیں۔ 119 نئی اسکیموں پر جلد کام کا آغاز ہو جائے گا۔ ٹینڈرنگ مکمل، ایوارڈ لیٹر جلد جاری کیے جائیں گے۔ گڈز ٹرانسپورٹرز اور سندھ حکومت کے درمیان مذاکرات کامیاب ہونے کے بعد 3 روز سے جاری ہڑتال ختم کر دی گئی۔ ملک کی تمام بندرگاہوں پر کام مکمل طور پر بحال ہو گیا ہے۔ صدر گڈز ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن طارق گجر نے بتایا کہ حکومت نے ان کے مطالبات تسلیم کر لیے ہیں۔ کاوش میمن کی رپورٹ دیکھیے۔ سندھ حکومت اور ٹرانسپورٹ کے درمیان مذاکرات کامیاب، معیشت کی گاڑی ایک بار پھر پٹری پر آ گئی۔ صدر گڈ ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن طارق گجر نے بتایا کہ حکومت نے ان کے مطالبات تسلیم کر لی ہیں اور پکڑی گئی گاڑیاں چھوڑنے کی یقین دہانی بھی کرا دی گئی ہے۔ طارق گجر کے مطابق ٹرانسپورٹرز ہر ہفتے گاڑیوں کی اپ گریڈیشن کر کے رپورٹ حکومت کو فراہم کریں گے۔ بہت زیادہ گاڑیاں ایک دم اپ گریڈ نہیں ہو سکتی ہیں، تو ہم ہر ہفتے آپ مجھے ہمیں رپورٹ دیں تو ہمارا پولیس ڈپارٹمنٹ ہے، ہمارے ٹریفک ڈی آئی جی ہیں علم شاہ صاحب، ان کے دفتر سے وہ جو ہمیں ہر مہینے ہر ہفتے کی رپورٹ ہے وہ کلیکٹ ہوتی رہے گی، تو گاڑیاں بھی اپ گریڈ ہوتی رہیں گی، اور اگر ٹائم درکار اور ہوگا تو ہم اس کو ٹائم کو آگے بڑھاتے رہیں گے۔ صدر گڈ ٹرانسپورٹ بولے کہ ٹرانسپورٹرز اور حکومت دونوں چاہتے ہیں کہ شہر میں حادثات کی روک تھام ہو، تاہم 50 سال کے مسائل ایک دن میں حل نہیں ہو سکتے۔ یہ بھی کہا کہ 15,000 گاڑیوں کی راتوں رات اپ گریڈیشن ممکن نہیں۔ گورنمنٹ بھی چاہتی ہے کہ ایکسیڈنٹ کم سے کم ہو، اور ہمارے ٹرانسپورٹر بھی چاہتے ہیں کہ ایکسیڈنٹ کم سے کم ہو، کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ پچھلے 50 سال کا جو ہے معاملات ہے، جو 50 سال کے الجھے ہوئے معاملات ہیں ان کو ایک دن کے اندر صحیح کر دیا جائے۔ اور یہ گاڑیوں کی جو لوکل گاڑیاں ہیں ان کی کافی بہت بڑی تعداد ہے جو چاروں ٹرمینل کو چلا رہی ہے، تقریباً کوئی 10 سے 15,000 گاڑیاں ہیں جو لوکل چاروں پورٹ میں اپنے فرائض انجام دے رہی ہوتی ہیں۔ صدر کراچی چیمبر جاوید بلوانی کا کہنا تھا کہ سیف سٹی کیمروں کے استعمال سے ای چلان ہوں تو حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ اور بڑی مہنگی گاڑی ہے تو گاڑی والا اس کو ڈانٹ رہا ہوتا ہے، حالانکہ وہ گاڑی میں صحیح روکا ہوتا ہے۔ اب اس کو آپ نے کہاں ڈال دیا کہ آپ وہ وزیر کو روک سکتے ہیں، لیکن وہ کسی بڑے بیوروکریٹس کو روک سکتا ہے، اور وہ اس کو ڈانٹتے ہیں باقاعدہ۔ اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اگر یہ سیف سٹی پروجیکٹ ہو، کیمرے ہو، الیکٹرانک چالان ہو، تو ٹریفک کانسٹیبل کی بھی ذمہ داری ختم ہو گئی، آٹومیٹک چالان ہوگا۔ ہڑتال کے خاتمے کے بعد کراچی پورٹ قاسم اور دیگر بندرگاہوں پر کارگو آپریشن دوبارہ شروع ہو چکے ہیں۔ کنٹینرز کی نقل و حرکت بحال ہو گئی ہے اور درآمد اور برآمد کا عمل تیزی سے جاری ہے، جس سے تجارتی سرگرمیاں ایک بار پھر معمول پر آ گئی ہیں۔ کاوش میمن، سٹی 21۔ کمشنر کراچی نے شہر میں نان اور چپاتی کی قیمتیں مقرر کر دی۔ عمل درآمد نہ کرنے والے نان بائیوں کے خلاف سخت ایکشن ہوگا۔ شہریوں کی شکایت سننے کے لیے کنٹرول روم بھی قائم کر دیا گیا۔ رپورٹ کریں گے رمشا اسماعیل۔ نان بائی اب منمانی نہیں کر سکیں گے۔ کمشنر کراچی نے نان اور چپاتی کے نرخ مقرر کر دیے، خلاف ورزی پر سخت ایکشن کا حکم بھی دے دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق 120 گرام نان کی قیمت 15، 150 گرام نان کی قیمت 17 اور 180 گرام نان کی قیمت 22 روپے مقرر کی گئی ہے، جبکہ 100 گرام چپاتی کی قیمت 10 روپے رکھی گئی ہے۔ نان بائیوں نے نرخوں پر عمل کرنے کی یقین دہانی کرا دی ہے۔ اعلان کل کیا نا، ابھی کریں گے ترتیب انشاءاللہ۔ پہلے لگائی تھی، ابھی نہیں لایا، نہیں ابھی لائیں گے تو انشاءاللہ لگائیں گے۔ ابھی انشاءاللہ شروع ہو گیا، درآمد کریں گے، 1-2 دن میں کر دیں گے۔ دوسری جانب شہریوں کی شکایت سننے کے لیے کنٹرول روم بھی قائم کر دیا ہے۔ کسی بھی خلاف ورزی کی صورت میں شہری فوری طور پر 02199203443 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ کیمرہ مین آغا علی کے ساتھ رمشا اسماعیل، سٹی 21۔ سندھ سے سینٹ کی خالی نشست پر دنگل 6 مئی کو صوبائی اسمبلی میں ہوگا۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور MQM پاکستان کے 2 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی الیکشن کمیشن میں جمع کرا دیے ہیں۔ تفصیلات عاجز جمالی کی رپورٹ میں دیکھیے۔ بڑے ایوان کے لیے بڑے ٹاکرے کی تیاری۔ پیپلز پارٹی کے سینیٹر تاج حیدر کے انتقال کے بعد سینٹ کی خالی جنرل نشست پر امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے۔ پیپلز پارٹی کے وقار مہدی اور آصف خان صوبائی وزراء اور ارکان اسمبلی کے ہمراہ جلوس کی شکل میں الیکشن کمیشن پہنچے۔ صوبائی وزیر سعید غنی کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی کے پاس واضح اکثریت ہے، کوشش کریں گے کہ ہمارا امیدوار بلا مقابلہ منتخب ہو۔ سینٹ کے امیدوار وقار مہدی بولے، پارٹی نے جو بھی ذمہ داری دی قبول ہے، پارٹی کا شکریہ۔
मुमकिन है कुछ और जमातों के कैंडिडेट्स भी आएँ, हम इंतज़ार करेंगे। अगर कोई नहीं आया तो यकीनन हमारी ख्वाहिश होगी कि हमारे कैंडिडेट जो हैं वो अनअपोज एक मुंतखब हो जाएं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का विज़न था, जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का विज़न था, जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी का विज़न है, जो आसिफ ज़रदारी साहब का विज़न है, उस विज़न पे आगे चलते हुए मैं अपनी पार्टी पॉलिसी के मुताबिक वहाँ बात रखूँ और इंशाअल्लाह मैं मुंतखब हुआ और इसके बाद भी मैं अपना रोल उसी अंदाज से बहैसियत पीपल्स पार्टी कारकुन के, बहैसियत सेनेटर के मैं अपना रोल अदा करूँगा। एमक्यूएम पाकिस्तान के डिप्टी पार्लियामेंट्री लीडर ताहा अहमद की क़यादत में एमक्यूएम के मुजाहिद रसूल और निगहत मिर्ज़ा ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। ताहा अहमद ने कहा कि एमक्यूएम के पास शहरी इलाकों का मैंडेट है, हम इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। जमहूरी अमल है, इसका हिस्सा बनना है और हमने 2 उम्मीदवारान के कागजात नामजदगी जमा कराए हैं, जिसमें से एक मुजाहिद रसूल भाई हैं जो हमारे बिज़नेस फोरम के जनरल सेक्रेटरी हैं, दूसरी निगहत मिर्ज़ा साहिबा हैं जो साबका सेनेटर भी रह चुकी हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से। उनके कागजात नामजदगी जमा कराए हैं और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान पूरी तैयारी के साथ इस इलेक्शन में उतरेगी। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, हम पूरा मुकाबला करेंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 20 अप्रैल को उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त और 26 अप्रैल को हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी। कैमरामैन शाहजेब रज़ा के साथ आजिज़ जमाली, सिटी 21। कारोबार के हवाले से बात करते हुए आपको बताएं कि एक हफ्ते के दौरान स्टॉक मार्केट में तेज़ी का रुझान 100 इंडेक्स में 2462 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 231 अरब रुपए बढ़ गई है। आलमी स्टॉक मार्केट में इस्तेहकाम आने पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी बेहतरी देखी गई है। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। टैरिफ के असरात कम होने लगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक हफ्ते में तेजी का रुझान रहा। स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 2462 पॉइंट का इजाफा हुआ। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स 2.14% इजाफे से 1,17,315 की सतह पर बंद हुआ। मार्केट में 1 अरब 63 करोड़ रुपए मालियत के 2 अरब 28 करोड़ शेयर्स का कारोबार किया गया। शेयर्स की कीमत बढ़ने पर मार्केट कैपिटलाइजेशन 231 अरब रुपए बढ़कर 14,345 अरब रुपए पर पहुंच गई। स्टॉक माहिरीन का कहना है कि आलमी स्टॉक मार्केट में इस्तेहकाम आने से सरमायाकारों ने शेयर्स की खरीदारी में तेजी दिखाई। जो है मार्केट में थोड़ी सी पॉजिटिविटी देखने को मिली। मार्केट में थोड़ा जो कंज्यूमर इन्वेस्टर का सेंटिमेंट था वो काफ़ी बूस्टअप था। और इसके साथ साथ हमने देखा कि जो FPLP के नंबर्स हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो के जो नंबर्स होते हैं, उसमें भी हमने ये देखा कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो काफ़ी एक्टिव है मार्केट के अंदर। रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 25 में तरसीलात ज़र सालाना 37% इजाफे से 4 अरब 6 करोड़ डॉलर हुई। साथ ही फिच रेटिंग एजेंसी ने पाकिस्तान की फॉरेन करेंसी रेटिंग बेहतर कर दी, जिसके मुस्बत असरात होंगे। अशरफ खान, सिटी 21। सिंध हाई कोर्ट आइनी बेंच इंसदाद दहशतगर्दी, कंज्यूमर कोर्ट और दीगर अदालतों में मुख्तलिफ केसेस की समाअत और फैसलों के हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। सानिया 9 मई केस। टीपू सुल्तान थाने में PTI रहनुमाओं के खिलाफ जलाओ, घिराव और दहशत फैलाने का मुकदमा। इंसाफ दहशतगर्दी अदालत ने PTI कराची के रहनुमाओं पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मुल्जिमान में हलीम आदिल शेख, राजा अजहर, फिरदौस शमीम नकवी, आलमगीर खान और दीगर शामिल। अदालत ने 30 अप्रैल को मुल्जिमान के खिलाफ गवाह तलब कर लिए। अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी पर आईनी बेंच का इज़हार बरहमी। अदालत का चेयरमैन गुलबर्ग टाउन और डायरेक्टर इश्तिहारात के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। अदालत ने दोनों के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने के लिए फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने चेयरमैन गुलबर्ग टाउन और डायरेक्टर इश्तिहारात का माफीनामा मुस्तरद कर दिया। जस्टिस आगा फैसल ने रिमार्क्स दिए कि हम दोनों के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करेंगे। पाकिस्तान रेलवेज हाउसिंग सोसाइटी में कमर्शियल सरगर्मियों के खिलाफ दरख्वास्त। सिंध हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत, पाकिस्तान रेलवेज और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने फरीकैन से आइंदा समाअत पर जवाब तलब कर लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के कवानीन में तरमीम को अदालत में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट और DG को फरीक बनाया गया है। कपड़े वक्त पर न देने पर शहरी दुकानदार के खिलाफ अदालत पहुंच गया। कंज्यूमर कोर्ट ने कशीदाकारी की दुकान के मालिक को नोटिस जारी कर दिए। डेप्थ पब्लिकेशन के तहत मेगा स्कूल प्रिंसिपल्स कन्वेंशन, जिसमें शहर के 500 से ज़ायद निजी स्कूल्स की प्रिंसिपल और सरबराहान ने शिरकत की। अक्सा शेख की रिपोर्ट देखिए।
پاکستان کے تعلیمی اداروں میں مصنوعی ذہانت کی تعلیم و تربیت اپنا گزیر ڈیپتھ پبلیکیشن کے تحت میگا اسکول پرنسپلز کنونشن میں شہر کے 500 سے زائد نجی اسکولز کی پرنسپلز اور سربراہان نے شرکت کی۔ کنونشن کا مقصد ملکی تعلیمی نظام میں مصنوعی ذہانت کے عملی انضمام اور جدید تدریسی رجحانات کو فروغ دینا ہے۔ ڈائریکٹر ایجوکیشن عثمان جاوید نے کہا کہ مصنوعی ذہانت کے بغیر اب ملک و قوم کی ترقی ممکن نہیں۔ مقصد یہ ہے پورے کراچی سے پرومیننٹ سکولز کے پرنسپلز اور اس کے آنرز کو اکٹھا کرنے کا کہ بدلتی زمانے کی ساتھ جو ٹیکنالوجی نے شفٹ کیا ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا جب سے دور جو ہے نا وہ سٹارٹ ہوا ہے، تو ہم کس طرح سے ٹیکنالوجی کو انٹیگریٹ کر سکتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کو فیوچر کے لیے تیار کرنے کے لیے، اور جو ضروریات ہیں ایک اسٹوڈنٹ کو آنے والے وقت میں مارکیٹ کمپیٹیٹیو پروفیشنل بنانے کے لیے اس کے کیا سولوشنز مارکیٹ کے اندر اویلیبل ہیں۔ شرکا نے جدید دور کے تقاضوں کے حوالے سے ملکی اور طلبہ کی ترقی کو مصنوعی ذہانت سے مشروط قرار دیا۔ اے آئی کی اویئرنیس دی کہ اے آئی کے حوالے سے ہم اپنے اسکولوں کے اندر کس طرح سے جو ہے اپنے کریکولم کو انہینس کر سکتے ہیں اور جو نیڈ ہے اسٹوڈنٹ کی وہ کس طرح سے ہم ہائی لائٹ کر سکتے ہیں۔ اینڈ آئی ووڈ سے کہ دس از دا بگننگ آف اے آئی لٹریٹ پاکستان، اور پاکستان کے ہر بچے کا حق ہے کہ اس کو یہ تعلیم فراہم کی جائے۔ آج کا پروگرام بیسکلی ڈیپ پبلیکیشن اور ڈائریکشن ایجوکیشن نیٹ ورک کے تحت تھا، جس میں یہاں ٹرین کیا گیا کہ ہاؤ پرنسپلز ٹیچرز کین اڈاپٹ اے آئی ان دیئر اسکولنگ سسٹم۔ پاکستان کے تدریسی نظام میں جدت اور تبدیلی وقت کا اہم ترین تقاضا ہے۔ مصنوعی ذہانت کے حوالے سے نہ صرف طلبہ بلکہ اساتذہ کو بھی تربیت کی ضرورت ہے۔ کیمرہ مین نوید کے ساتھ اقصی شیخ، سٹی 21۔ شارع فیصل سے متصل بینکوینٹ میں نجی کمپنیوں کی کارکردگی کے حوالے سے برانڈ آف دی ایئر ایوارڈ کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ یہ برانڈ آف دی ایئر ایوارڈ کا 15واں ایڈیشن تھا۔ آرگنائزر شیخ راشد عالم کہتے ہیں 2000 کمپنیوں میں سے 150 کمپنیز کو ایوارڈ کے لیے میرٹ پر منتخب کیا گیا۔ محمد خورشید رحمانی کی رپورٹ دیکھیے۔ برانڈ آف دی ایئر ایوارڈ کا 15واں ایڈیشن کراچی کے مقامی بینکویٹ میں نجی کمپنیوں کو ایوارڈ دینے کی تقریب منعقد کی گئی۔ تقریب میں 150 کمپنیوں کو ایوارڈ دیا گیا۔ برانڈ آف دی ایئر ایوارڈ کے آرگنائزر شیخ راشد عالم نے کہا کہ 2000 کمپنیوں کے نام آئے تھے، جن میں سے 150 کمپنیوں کو ایوارڈ دیا گیا ہے۔ آپ دنیا کی معیشت کا جائزہ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ دنیا کی جو معیشت ہے وہ برانڈ اونرز کے ہاتھ میں ہے۔ یہ جو فارچون 500 برانڈز ہیں یہ دنیا کی معیشت کے اوپر قابض ہیں اور دنیا کی ٹوٹل ویلتھ کا 2/3 اپنے پاس رکھتے ہیں۔ ہم نے یہی پیغام 2007 میں اس وقت کی EPB ایکسپورٹ پروموشن بیورو کو دیا، جو آج TDAP کہلاتی ہے، کہ اگر پاکستان کو معیشت کی جنگ میں آگے بڑھنا ہے تو پاکستان کو برانڈ اکانومی کی طرف بڑھنا ہوگا۔ صوبائی وزیر سعید غنی نے کہا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے علاوہ کوئی ریاست نہیں۔ کسی بھی سیاسی اور عام آدمی کا قتل ہوتا ہے تو حکومت پریشان ہو جاتی ہے۔ سیدھی بات ہے، میں ایک منسٹر ہوں، حکومت کو ریپرزینٹ کرتا ہوں، تو میرے لیے بات یہ باعث تشویش تو ہے کہ شہر میں اگر اس طرح کی ٹارگیٹڈ کلنگ ہوتی ہیں، وہ چاہے پیپلز پارٹی کا کوئی کارکن ہو، چاہے کوئی اور شہری ہو، چاہے سیاسی غیر سیاسی فرد ہو، حکومت کے لیے ہمیشہ اس قسم کی چیزیں جو پریشانی کا سبب بنتی ہیں۔ برانڈ آف دی ایئر ایوارڈ کی تقریب میں ایوارڈ حاصل کرنے والے کمپنیوں کے نمائندوں کی بڑی تعداد شریک تھی۔ کیمرامین رانا جہازیب کے ساتھ محمد خورشید رحمانی، سٹی 21۔ ایکسپو سینٹر میں 4 روزہ فرنیچر نمائش جاری ہے۔ شرکاء کا کہنا ہے کہ ایسی نمائشوں کا انعقاد ہونا چاہیے کیونکہ یہاں معیاری فرنیچر اور ڈیکوریشن کا سامان رعایتی نرخوں پر دستیاب ہے۔ محمد خورشید رحمانی کی رپورٹ دیکھیے۔ جدید فرنیچر، منفرد ڈیزائنز اور رعایتی قیمتیں، سب کچھ ایک ہی چھت تلے۔ ایکسپو سینٹر میں رنگا رنگ فرنیچر نمائش کراچی والوں کی توجہ کا مرکز بن گئی۔ نمائش میں شاندار فرنیچر، جدید ڈیزائنز اور دیدہ زیب انٹیریئر ڈیکوریشن کے اسٹالز شہریوں کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں، کیونکہ مارکیٹ کے مقابلے میں کم قیمت پر دستیاب ہیں۔ اس کے علاوہ باڈی مساجر کرسیاں بھی نمائش کا خاص حصہ ہیں، جن میں شہری خاص دلچسپی لے رہے ہیں۔ ایک ہی چھت کے نیچے آپ کو اتنی ساری چیزیں مل جاتی ہیں۔ مارکیٹ میں کسٹمرز وزٹ کرتے ہیں، ادھر جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں، لیکن ان کو وہ ویرائٹی نہیں مل رہی ہوتی جو وہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ آپ یہاں پر ضرور وزٹ کریں۔ ماشاء اللہ سے بہت اچھی ایکسپیریشن جو ہے چل رہی ہے ہماری، اور لوگوں کا جو رسپانس ہے وہ ماشاء اللہ سے بہت بہترین ہمیں مل رہا ہے، اور آگے جو ٹائم آ رہا ہے ہمیں امید کرتا ہوں کہ اور بھی مزید اس سے زیادہ ہمیں جو ہے نا رسپانس ملے گا۔ شرکاء کا کہنا ہے کہ اس طرح کی نمائش نہ صرف معلوماتی بلکہ شہریوں کو معیاری اشیاء مناسب قیمتوں پر بھی مل جاتی ہیں، جبکہ طلباء نے بھی نمائش کے انعقاد کو خوش آئند قرار دیا۔ جی بالکل اس طریقے سے ہونی چاہیے، کیونکہ آج کل جو ہماری پبلک ہے نا وہ زیادہ تر جاتی ہیں ڈسکاؤنٹڈ ریٹ پہ،
सेल जहाँ पे लगी हुई होती है ज़्यादातर वहाँ जाती हैं और इससे बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है हमसे। हम लोगों को सारे फर्नीचर्स वगैरह देखना है, इंटीरियर देखना है, उसके हिसाब से हमें एक्सपो बहुत अच्छा लगा, सारी कलेक्शंस वगैरह, इट्स वेरी नाइस। लोग यहाँ देखना चाहते थे कि आजकल किस तरह का फर्नीचर ट्रेंडिंग में है और क्या चीज़ें हम एज अ मॉडर्न इंटीरियर डिज़ाइनर हम अपने घरों में लगा सकते हैं, क्या चीज़ें ज़्यादा बेस्ट है हमारे लिए, किस हिसाब से रहनी चाहिए। फर्नीचर की नुमाइश लगी हुई एग्जीबिशन हो रही है और इसका सिंपल आंसर ये है कि नो डाउट अच्छी एग्जीबिशन है और अच्छी मतलब फर्नीचर्स हैं, इंटीरियर घर के लिए बहुत अच्छे हैं। 4 रोजा फर्नीचर एक्सपो 20 अप्रैल को इख्तिताम पजीर होगी। कैमरामैन नवीदुर रहमान के साथ मोहम्मद खुर्शीद रहमानी, सिटी 21। और इंटरनेशनल पीरा ताइक्वांडो की 2 इंटरनेशनल मुकाबलों में शिरकत के लिए स्पेशल खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स पर मुश्तमिल 14 रुकनी दस्ता 24 अप्रैल को जापान रवाना होगा। चैंपियनशिप में 50 ममालिक के स्पेशल एथलीट सेक्शन में नजर आएंगे। मजीद जानते हैं मोहम्मद हमाद की रिपोर्ट में। इंटरनेशनल पैरा ताइक्वांडो चैंपियनशिप पाकिस्तानी एथलीट्स की भी तैयारियां खुसूसी खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स पर मुश्तमिल 14 रुकनी दस्ता 24 अप्रैल को जापान रवाना होगा। ज्वाइंट सेक्रेटरी KVTC डॉक्टर फरहान ईसा का कहना था स्पेशल खिलाड़ियों ने कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर 2200 से ज्यादा तमगे जीतकर अपना लोहा मनवाया। कामयाबी के लिए नॉर्मल खिलाड़ी स्पेशल खिलाड़ियों के साथ ट्रेनिंग करें। एबल बच्चे जो हैं वो कंटिन्यूसली गोल्ड मेडल्स और हर किस्म के मेडल्स पैरा ओलंपिक्स में और इंटरनेशनल इवेंट्स में जा रहे हैं और इस दफ़ा भी आपके सामने हम आए हैं ये कि अब एक और हिस्ट्री बनेगी इंशाल्लाह ताला। जो ताइक्वांडो का इवेंट इंटरनेशनल इवेंट ओसाका में हो रहा है जापान, उसमें हमारे 8 बच्चे जा रहे हैं और पाकिस्तान टीम जो जा रही है। डायरेक्टर KVTC आमिर शाह का कहना था जापान में 27 अप्रैल से 3 मई तक मुकाबलों में शिरकत के बाद कौमी दस्ता 5 से 8 मई तक मलेशिया में मुनक्किदा इवेंट में हिस्सा लेगा। डिफरेंट जो कंट्रीज़ हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं और पाकिस्तान से ही 8 बच्चे जो डिफरेंट एबल्ड कराची वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर के स्टूडेंट हैं, ये बच्चे रिप्रेजेंट करेंगे इंशाल्लाह पाकिस्तान को। ये तमाम तर ट्रेनिंग अंडर सुपरविजन निज़म साहब के साथ हमने ये तकरीबन 2 साल हमने इस पूरे सिस्टम में इन बच्चों को डेवलप करने में लगाई है। इंटरनेशनल पैरा ताइक्वांडो चैंपियनशिप के मरहले में खवातीन को भी मौका दिया जाएगा, जिनको कराची वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग दी जा रही है। कैमरामैन शाजिब रजा के साथ मोहम्मद अम्माद, सिटी 21।